جو انہوں نے بات کی کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، یہ پاکستان کا حصہ ہے، ہندوستان نے اس پہ قبضہ کیا اور اس کو ہم نے لے کے پاکستان بنانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر یہ ہے، کہتے ہیں جی کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ کہ تقسیم ہند کا ایجنڈا کیا تھا، اس سے پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ جب تک کسی مسئلے کی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کسی جگہ جا کسی سویڈش سے بات کریں یا اپنے بچوں سے بات کریں، وہ پوچھیں گے جی کیا واٹ از دا کشمیر ڈسپیوٹ، یو ڈونٹ نو واٹ از دا کشمیر، واٹ از دا بیسس، واٹ از دا بیک گراؤنڈ۔ کشمیر کا فلیگ یہاں پہ رکھا ہے، اب کسی کو پتا ہے کہ یہ 4 سفید جو لائنیں ہیں اس جھنڈے پہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہیں؟ یہ 4 لائنیں کشمیر کے 4 دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کے جو 4 بڑے دریا ہیں یہ ان کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو 4 اس پہ جو لائنیں ہیں گرین لائنز وہ کشمیر کے 4 خطوں کی عکاسی کرتی ہیں، جموں، کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کیوں بنی تھی، کب بنی تھی، ہو واز دا فاؤنڈر آف دس گورنمنٹ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے، یس اٹ از۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جب میں ہندوستان کی بات کروں گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا جو پرانا ہندوستان تھا، اور بھارت ہے جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم بھارت کہیں گے۔ تو ہندوستان وہ سارا تھا، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس سے مراد وہ ہندوستان ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریز جا رہے تھے تو آخر میں 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت جو ہندوستان کی پوزیشن تھی وہ 2 طرح کا انڈیا تھا، 2 ٹائپس۔ ون واز دا برٹش انڈیا ڈائریکٹلی گورنڈ بائی دی برٹش گورنمنٹ، جس کو برطانوی ہند کہتے تھے، برٹش انڈیا۔ دا سیکنڈ واز انڈین انڈیا، جس کو دیسی ریاستیں تھیں، جس کے ریاستوں کے حکمران انڈیپینڈنٹ تھے، برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ان کا الحاق تھا۔ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا دیٹ واز اباؤٹ دی برٹش انڈیا، کہ برٹش انڈیا کو 2 مملکت میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ اس میں پنجاب ہے، بنگال ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، سندھ ہے، یہ برٹش انڈیا تھا۔ جو انڈین انڈیا تھا جس کو دیسی ریاستیں، وہ 565 کے قریب دیسی ریاستیں تھیں، جس میں حیدرآباد بھی تھی، جموں کشمیر تھی، اس کے بعد یہ بہاولپور تھی، کلات تھی، جونا گڑھ تھی، چھوٹی موٹی۔ ان جو علاقے پاکستان یا ہندوستان کی طرف جا رہے تھے ان کا تعین ہوا تھا 1946 میں، جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں جہاں مسلم لیگ جیتی تھی وہ علاقے پاکستان میں جائیں گے، جہاں پہ کانگریس جیتی تھی وہ انڈیا میں جائیں گے۔ لیکن جو دیسی ریاستیں تھیں 565، ان میں انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح ریاست جموں کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ نہیں تھی، کشمیر میں آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی، مسلم لیگ نہیں تھی، اس لیے مسلم لیگ دیسی ریاستوں میں نہیں تھی۔ تو اس وقت جو ڈویژن ہونی تھی، جو دیسی ریاستیں تھیں، ان کے حکمرانوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں اپنے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ ملنا ہے، یا آپ نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ 3 جون 1947 کا بھی آپ گوگل کر کے اس کو چیک کر لیں، جو بھی آج کل تو بڑا آسان ہے چیک کرنا، بات کرتے کرتے اگر کوئی بات غلط لگے آپ امیڈیٹلی یو کین چیک اٹ۔ اسی لیے جو ریاست جموں کشمیر تھی یہ سب سے بڑی ریاست تھی، حیدرآباد چھوٹا تھا، اس کے بعد اور کچھ ریاستوں نے کہا جی ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، کچھ نے ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔ اب ریاستوں نے جو الحاق کا فیصلہ کرنا تھا اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، جو حکمران تھا، راجا تھا، اس کی مرضی تھی۔ مثلا جونا گڑھ کی ریاست کی آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی، حکمران مسلمان تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے جو پردادا، یہ شاہ نواز، ہی واز دا پرائم منسٹر، انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان سے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے ان کا الحاق قبول کیا، حالانکہ اکثریت آبادی ہندو کی تھی، جانا تو اس کو انڈیا کے ساتھ چاہیے تھا۔ پاکستان ایکسیپٹڈ، وہ الگ بات ہے، انڈیا نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور جب تک میں اسکول پڑھتا رہا ہوں ہمارے نقشے کے ساتھ جونا گڑھ مناور سائڈ پہ آتا تھا، اب انہوں نے بند کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ پاکستان نے یہ پالیسی کب تبدیل کی، آئی ڈونٹ نو، بہرحال۔ اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا اور ہسٹری میں جائیں، آپ آج کا ہسٹری کا لیکچر بھی اس لحاظ سے، 1930 کا جو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، نتھنگ اباؤٹ کشمیر۔ انہوں نے پنجاب کی بات کی ہے، انہوں نے آسام کی بات کی ہے، انہوں نے سندھ کی بات کی ہے، شمال مغربی، کیوں؟ کشمیر برٹش انڈیا میں تھا ہی نہیں، اس لیے اس میں ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے، جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، گھر جا کے دیکھ لیں، یا اگر آپ جائیں
मीनार पाकिस्तान वहां पे लगी हुई ओरिजिनल। क्यों जिक्र नहीं है? इसलिए कि ये ब्रिटिश इंडिया में था ही नहीं, ये देसी रियासतें थी, यहाँ के हुक्मरान इंडिपेंडेंट थे, इन्होंने डिसीजन करना था। अब उस डिसीजन के मुताबिक जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद की बारी आई, हैदराबाद की अक्सरियत जो थी हिंदुओं की थी और मुसलमान हुक्मरान था निजाम हैदराबाद। निजाम हैदराबाद ने कहा जी हमने इंडिपेंडेंट रहना है, ना मैंने पाकिस्तान से मिलना ना इंडिया ने। ही डिक्लेयर हिज इंडिपेंडेंस और वो 13 महीने इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर रहा। उसके जो एम्बेसडर थे मुश्ताक मोहम्मद, वो पाकिस्तान में एम्बेसडर तैनात हुए। उन्होंने बड़ी अच्छी एक किताब लिखी है, हलूंदा लाइब्रेरी में है, अगर कोई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, हैदराबाद की दास्तान पूंछना, पूरी तफसील उन्होंने लिखी हुई है। कायदा पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया उसको। तो यानी अंग्रेजों के जाने के बाद बर्रे सगीर में 2 मुल्क नहीं बने थे, 3 बने थे, पाकिस्तान, भारत और हैदराबाद। अब बात रह गई कश्मीर की, जिसमें हमने बात करनी है। कश्मीर का मुआहदा था ब्रिटिश इंडिया के साथ, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहते हैं। उसने इंडिया से कहा जी मैं आपसे वही मुआहदा करना चाहता हूं जो मेरा बरतानवी इंडिया के साथ है। भारत ने कहा कि नहीं, आप पहले हमारे साथ इलाहाक करेंगे तब हम करेंगे। उन्होंने यही बात पाकिस्तान से की, पाकिस्तान एक्सेप्टेड। 12 अगस्त 1947 को कश्मीर का पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया। कायदे-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल उसको साइन किए। और आपको पता कि पाकिस्तान बनने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में 14 अगस्त को पूरी रियासत में पाकिस्तान का परचम लहराया गया यूनियन जैक की जगह पे, और चरागां किया गया, और महाराजा ने खुद पाकिस्तान के परचम को सलामी दी। ये तो हमारी नाहल है कि वो इल्हाक क्यों नहीं हो सका, इस पर तहकीक होनी चाहिए। कश्मीर मिला, हाथ से गया। उसमें फिर ये जो फेडरल महकमे थे, रेल था, खुराक थी, मुवासलात थे, ये पाकिस्तान को मिल गए। सियालकोट से रेल जम्मू जाती थी, और मेरा तो घर ही वो उसके बिल्कुल सामने था सियालकोट में। वो रेल बंद कर दी गई महीने बाद, खुराक की सप्लाई बंद कर दी गई। क्यों की गई? ये कोई इस पर गौर तो करे। और फिर कबायली हमला करवा दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और उस कबायली हमले ने कश्मीर को तकसीम कर दिया। अब इसके बाद उसी डिवीजन के ही मौके पे कायदे-ए-आज़म से पूछा गया कि व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द स्टेट्स, वेदर दे हैव टू चूज इंडिया और पाकिस्तान। ही सेड नो। पाकिस्तान टाइम्स 17 जून 1947, नेट पे देखिए मिल जाएगा, वरना मैं आपको दे दूंगा। हेडलाइन कायदे-ए-आज़म की, स्टेट्स कैन चूज टू बी इंडिपेंडेंट, ऑप्शन नॉट लिमिटेड इंडिया टू पाकिस्तान। तो इस लिहाज से अगर समझने की जरूरत है कि कश्मीर का मसला वहां के अवाम के हक के खुद इरादियत का मसला है। ये मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इलाके के तनाजे का मसला नहीं है। अब ये इलाके का तनाजा बना क्यों, ये भी वजह की। अब पाकिस्तान खुद, हमारे फॉरेन ऑफिस वाले बार बार कहते हैं जी ये दो तरफा तनाजा नहीं, ये आलमी तनाजा है। दो तरफा तनाजा हमने खुद बनाया। पहली रेजोल्यूशन 12 अगस्त 1948 को यूएन की आई, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, लिखें गूगल में, 12 अगस्त 1948। उसमें कहा गया जी कि रियासत से पाकिस्तान अपनी सारी फौज बाहर निकालेगा, हिंदुस्तान ए बल्क ऑफ मेजोरिटी ऑफ फोर्सेस बाहर निकालेगा। इसमें प्लेबिसाइट होगा, कश्मीरी से पूछेंगे आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से जाना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं। ठीक। अब ये था इंटरनेशनल आलमी तनाजा। इसमें हुआ यह कि कायदे-ए-आज़म साहब की वफात हो गई। उसके बाद कायदे-ए-आज़म के नाअहल जानशीन जो आज तक हम पे मुसल्लत हैं, इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल किया वो हाल इन्होंने कश्मीर का भी किया। कश्मीरी कई दफा गिला करते, मैंने कहा उन्होंने पाकिस्तान का कौन सा अच्छा हाल किया? 25 साल बाद को तो आधा उसका जिना का पाकिस्तान तोड़ दी इन लोगों ने। इन लोगों ने नई रेजोल्यूशन लेके आए 5 जनवरी 1949, जिसमें उसको इन्होंने कहा जी कि इसमें हम दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इनका डिसीजन होगा। और मजे की बात यह कि वहां उस वक्त से यूनाइटेड नेशन की जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं वो जो लाइन है मकबूजा कश्मीर और अपना आजाद कश्मीर, इसके दरमियान वहां पे हैं। स्वीडन के भी हैं शुरू से, अभी भी स्वीडन के 5 फौजी वहां पे हैं मौजूद। अब उस मिशन का नाम क्या होना चाहिए था? यूनाइटेड नेशन मिशन इन कश्मीर होना चाहिए था ना, क्योंकि वो कश्मीरी है। उसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दो तरफा तनाजा तो हमने खुद बनाया। फिर इसके बाद जब ताशकंद मुआहदा आया, अभी इसमें चूंकि सेकंड पार्ट में भी कुछ मैंने बातें करनी है, लेकिन इसमें कश्मीर को खोने के पाकिस्तान ने इतने मौके जाया किए। पहला, जब राजा ने इल्हाक कर लिया था कश्मीर का पाकिस्तान से, तो ये इल्हाक क्यों आगे नहीं चल सका? रेल किसने बंद की? खुराक वहां सप्लाई किसने बंद की? 1। नंबर 2, कोई ये बताया कि कबायली हमला क्यों कराया गया? जब एक बंदा आप पे साइन कर रहा है तो आप उसको अब मारना शुरू कर दें,
रिएक्शन आया, क्यों, वाई, कबायली हमला क्यों? ये चौधरी गुलाम अब्बास ने भी और कैश खुर्शीद साहब ने भी बाद में लियाकत अली खान से भी पूछा कि कबायली हमला क्यों कराया गया। 2, तीसरा, लियाकत अली खान के फौत होने के बाद, शहादत के बाद, वो वक्त था सिक्योरिटी काउंसिल में 48 to 58, 10 साल में कश्मीर का मसला हल हो सकता था। उस वक्त सलामती काउंसिल में नया मसला था, शोरगुल था। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल है, ही वाज स्वीट, दाग हैमरशोल्ड। ये 1000 करोड़ का जो करेंसी नोट है उसकी इसकी तस्वीर है। ही वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसने बड़ी कोशिश की, डेथ हो गई। 10 साल में पाकिस्तान में इसने कुछ नहीं किया। 1962 में इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है, आपको पता है, चाइना ने खूब फेंटी और वो ऊपर कश्मीर की तरफ ही है, ये मेजर साहब भी जानते हैं, आर्मी में रहे। उसमें जनाब चाइना ने कहा पाकिस्तान को ये मौका है, दैट वाज द टाइम। आपको पता है पाकिस्तान ने क्या किया उसके जवाब में? हमारे सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल यूनुस साहब ने इंडिया को दफाई मुआवजे की पेशकश की। उसने कहा जी हम आपको मुश्तरका दिफा की पेशकश करते हैं। इंडिया क्या, हुज अगेंस्ट, किसके खिलाफ? उसने कहा जी अगर कोई भी सब कॉन्टिनेंट पे बाहर से हमला करेगा हम मिलकर लड़ेंगे। ये था, और ये 62 में किया। 3 साल बाद इनको जोश आया, इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर अपने फौजी को दाखिल कर दी लड़ने के लिए। 65 की जंग शुरू की। अभी यौम दफा भी मनाया, मुझे तो ये समझ नहीं थी कि जंग हमने शुरू की। वी स्टार्टेड इट। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त में इन्होंने शुरू किया, बाद में तो 6 सितंबर को उसने तो हमला करना ही था। पहले तो हमने शुरू किया ना, छंप जोड़ियां, और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है हमले करती रही। उसके बाद जंग खत्म हो गई। अब मुआहदा जाके ताशकंद हुआ। ताशकंद से क्या मिला पाकिस्तान? व्हाट वी गेन। और उस मुआहदे में कश्मीर शामिल नहीं। तो जिनके लिए लड़ाई हो रही है उनको तो उसमें शामिल करो। इसके बाद 71 की वार हुई, वो तो ईस्ट पाकिस्तान पे हुई, और उसमें भी जो मुआहदा हुआ अब उसमें पाकिस्तान ने आके ये किया। ठीक है, उसमें मजबूरी भी थी, फिर भी मैं समझता हूं कि भुट्टो साहब बड़े मुश्किल हालात में गए थे, लेकिन उसमें यह कहा जी कि हम कश्मीर को आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे, ये हमारा दो तरफा मामला है। अब इसलिए दुनिया का कोई मुल्क भी कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की बात नहीं करता, कोई मुल्क नहीं। वो ये जिस मर्जी मुल्क की स्टेटमेंट पढ़ लें, वो ये कहते हैं दोनों आपस में बैठ के रहे ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज वो खामोश है। ज्यादातर तो ये कहते हैं कि ये इंडिया का जो इंटरनल मामला है। तो मेरा ख्याल है कि इस पार्ट का मेरा टाइम अब खत्म हो रहा है। इसके बाद अगर दोबारा मौका मिला तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि ये मसला आज तक हल क्यों नहीं हो सका और इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। कश्मीर का मसला अब तक क्यों हल नहीं हो सका? अगर ब्रिटिश चाहते तो इस मसले को सेटल करके जा सकते थे। जहां आप 150 साल रहे, 1 साल और रह लो। ये दुनिया के बड़े चौधरी नहीं चाहते मसला हल। तो इन्होंने पाकिस्तान को एंटी एयरक्राफ्ट गन दी, साथ इंडिया की तरफ चलेगी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को हमने ये एंटी एयरक्राफ्ट गन दी है बुफर्स की, इसका दुनिया में कोई हल नहीं है, हमारे पास इसका तोड़ है, आप हमसे ये लें। ये अमल लाने वाले जिनके पास हम जा कहते हैं हमारी सुलह करा दो। कि जो खित्ता कश्मीर के लोग हैं, रियासत जम्मू कश्मीर जब हम कहते हैं तो इसमें हम जो हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, जो पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, हम इस सारे को शामिल करते हैं, जो 2,22,236 मरबा किलोमीटर का इलाका है। और ये दुनिया के 111 खुद मुख्तार ममालिक के रकबे से भरा है, ये कोई छोटा सा इलाका नहीं है। बात हो रही थी कि कश्मीर का मसला अब तक क्यों हल नहीं हो सका, तो उसमें तो जो पाकिस्तान ने मौके जो गवाए वो तो मैंने आपके सामने रखे अभी। इसमें दूसरा फैक्टर जो है सेकंड, उसमें खुद कश्मीरी जुम्मेदार है। रियासत जम्मू कश्मीर की क़यादत, हमारी लीडरशिप, कि 47 के बाद से अगर हमारी लीडरशिप एक होती, शुरू में शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कांग्रेस बनाई, फिर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बन गई, चौधरी गुलाम अब्बास, और इसके बाद फिर जमातें, और फिर जो इक़्तिदार की ये कश्मकश में मुब्तला रहे, तो इसमें वेरी शॉर्टली वो भी जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी रुकावट तो आपको पता है हिंदुस्तान की वो हठधर्मी है कि जो उसने जालिमाना जो तरीका इख्तियार किया रियासत जम्मू कश्मीर में। ये पिछले हफ्ते गार्डियन की टाइटल स्टोरी थी कि आप गन्स के जरिए लोगों के दिल कैसे जीत सकते हैं, ये खत्म भी हो जाए। जिन लोगों के घरों के प्यारे शहीद हुए क्या वो उसको भूल जाएंगे? क्या वो कभी जुल्म नहीं भूल सकते? हाँ, वो बेशक हमेशा के लिए उनको गुलाम बना के रखे। ये सबसे बड़ी तो इसमें रुकावट हिंदुस्तान की। हालांकि नेहरू ने खुद प्रॉमिस किया था वहां पे प्लेबिसाइट करवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके बाद जो चौथा बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको शायद हम इग्नोर करते हैं, वो आलमी रायामा है, वो आलमी ज़मीर है।
جس کے ہم کہتے ہیں جی سفارتکاری ٹھیک ہے، سفارتکاری میں خامیاں ہماری ہیں، جیسی پاکستان کی سفارتکاری ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی. ہمارا فورن آفس، ہمارے ایمبیسڈر جو مختلف ملکوں میں، ان کو اتنا متحرک ہونا چاہیے. یہ آ جا کے جو پروگرام کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. بھائی سویڈش لوگوں کے پاس جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، یہاں کے پریس کے پاس جائیں، یہاں کی جو ہے وہ ہر یونیورسٹی کے جو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے ان میں وہاں پہ جا کے لیکچرز دیں. یہاں پہ اور کچھ نہیں، تصویروں کی نمائش ہی کرا دیں، کچھ نہ کچھ کرائیں، لوگ آئیں گے، لوگ دیکھیں گے. تو یہ تو ہماری وہ خامی ہے. لیکن اس کے باوجود عالمی رائے عامہ یہ نہیں چاہتی کشمیر کا مسئلہ حل. یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اس پہ شاید ہم سوچتے نہیں. سب سے پہلے پتا ہے کہ آپ 150 سال تقریباً انگریزوں نے حکومت کی بر صغیر پہ. جب وہ جانے لگے تو یہ مسئلے کو حل کر کے جا سکتے. یہ مسئلہ وہ پیدا کر کے ریڈ کلاف ایوارڈ اور یہ سارا سلسلہ اگر برٹش چاہتے تو اس مسئلے کو سیٹل کر کے جا سکتے تھے. جہاں آپ 150 سال رہے، 1 سال اور رہ لو. انہوں نے اس مسئلے کو ہندوستان پاکستان میں چھوڑ دیا تاکہ ان کی لڑائی ہوتی رہے. اور اس لڑائی کا سب سے زیادہ فائدہ کن کو ہو رہا ہے؟ دنیا کے ان کو ملک کو جو اسلحہ بیچ رہے ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی. آپ سوچیں گے دنیا کے 25 جو سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والے ملک، سب سے بڑا تو امریکہ ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، سویڈن بھی فرسٹ 10 میں شامل ہے. سویڈن از انکلوڈ ان فرسٹ 10 کنٹریز دے ایکسپورٹ ویپنز. میں نے یہاں پرائم منسٹر کو ایک دفعہ لیٹر بھی لکھا، مجھے جواب بھی آیا. میں نے کہا آپ اسلحہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک طرف امن، اور بڑی مزے کی بات جو فرسٹ 25 کنٹریز ہیں جو اسلحہ بنانے والے بیچنے والے ہیں، اس میں ناروے بھی شامل ہے جو امن کا نوبل پرائز دیتا ہے. اس میں سوئٹزرلینڈ بھی شامل ہے جناب جو دنیا میں غیر جانب صلح کرواتا ہے. اس میں فن لینڈ بھی. یہ دنیا کے بڑے چودھری نہیں چاہتے مسئلہ حل. مثلا ابھی ریسنٹلی انڈیا نے، آپ کو پتا ہے، ہیلی کاپٹرز لیے ہیں، اپاچی ہیلی کاپٹر امریکہ سے 8 لیے ہیں اور 22 ٹوٹل لے رہے ہیں. سویڈن کا ایک لا ہے کہ جہاں پہ جنگ جاری ہو وہاں پہ ہم اسلحہ نہیں بیچنا چاہتے. پاکستان انڈیا ایٹ وار، دونوں کو اسلحہ دے رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان سویڈن سے اسلحہ لینے والا تیسرا بڑا ملک ہے. تیسرا بڑا ملک. اور انڈیا بھی اس میں چوتھے یا 5ویں پہ شامل ہے. یہ سویڈن کی بات ہے. یہ کچھ اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں. 2006 میں پاکستان نے سویڈن سے 8.6 بلین کرونے کا اسلحہ لیا پاکستان. اور یہ سویڈش ہی دیکھیں، میں نے ان کو کئی دفعہ کہا بھی، لکھا بھی ہے. میں نے کہا جی ایک طرف تو آپ امن کی بات کرتے ہیں، سویڈن والوں نے ایسے کیا کہ پاکستان کو اس کے لیے بوفورس کمپنی کی بنی ہوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن RBS 70 یہ پاکستان کو بیچی. RBS 70 پاکستان کو دے دی. اور اس اینٹی ایئر کرافٹ گن کو یوز کرتے ہوئے پاکستان نے 99 کارگل وار میں انڈیا کا ایک طیارہ بھی مار گرایا تھا. اب انہوں نے پاکستان کو اینٹی ایئر کرافٹ گن دی، ساتھ انڈیا کی طرف چلے گئے. انہوں نے کہا جی پاکستان کو ہم نے یہ اینٹی ایئر کرافٹ گن دی ہے بوفورس کی، اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا توڑ ہے، آپ ہم سے یہ لیں. انڈیا کو وہ بیچا. یہ عمل لانے والے جن کے پاس ہم جا کہتے ہیں ہماری صلح کرا دو. امریکہ دنیا میں سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا، دونوں ملکوں کو اسلحہ بیچتا ہے. فرانس بیچتا ہے، اس کے بعد انگلینڈ بیچتا ہے، اس کے بعد چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے. دنیا میں کوئی دوستی نہیں ہے. پاکستان تیسرا سب سے بڑا چینی اسلحے کا خریدار ہے. چائنا کے ٹوٹل اسلحے کا 35% پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اب یہ مسئلہ اگر حل ہو جائے، دونوں ملک، انڈیا تقریباً $20 بلین اسلحے پہ لگاتا ہے، پاکستان تقریباً $8 بلین لگاتا ہے. یہ دونوں اگر 1 سال کا بجٹ اگر اسلحے پہ نہ لگائیں، اپنے عوام کی اقتصادی حالت بدل سکتے، کشمیر کی حالت بدل سکتے. لیکن یہ دونوں جو بڑے چودھری ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں UN میں باقی جگہوں پہ، یہ چاہیں گے کہ ان کے اسلحے کی فیکٹریاں بند ہو. اور ہماری وہی حالت ہے، وہ اپنا میر تقی میر نے وہ بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب. میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے، جسے بیمار ہوئے اسی سے دوا لیتے جاتے ہیں. اور علامہ اقبال کیونکہ یورپ میں رہے اور انہوں نے ان کو پوری ان پہ نظر تھی، انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں یہ ظلمات ہے. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات. ایک طرف آپ گولی دیتے ہو، اسلحہ دیتے ہو، توپیں دیتے ہو، ٹینکیں دیتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو امن ہونا چاہیے. گولی بناتے کس لیے ہو؟ ابھی آپ کو پتا ہے ایک طرف انہوں نے قطر کو اسلحہ بیچا، ساتھ ہی سعودی عرب کو بیچا. فائدے میں کون؟ بیوقوف ہم. تو انڈیا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اگر جب تک ان میں یہ عقل نہیں آئے گی
یہ مسئلہ ایسے رہے گا اور اس میں جو پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں. دیکھیں ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جب عمران خان صاحب 27 سپٹمبر کو یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں, ان کا خطاب روایتی تقریریں نہیں ہونی چاہیے جو رٹی رٹائی ہم 70 سال سے سنتے آ رہے ہیں. ان کو کچھ سٹیپ لینے چاہیے. آپ کو ڈپلومیسی کے ورلڈ میں آپ کو تجاویز دینی چاہیے. ان کو پہلی تجویز دینی چاہیے کہ جو آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ بنی تھی 4 اکتوبر 1947 کو, اور جس کا اپنا پرائم منسٹر ہے, جس کا اپنا پرچم ہے, جس کی سپریم کورٹ ہے, ہم اس گورنمنٹ کو کشمیریوں کی نمائندہ حکومت کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں. دنیا سے کشمیری بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ آفیشلی بات کرے گا, آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بات کرے گا. جب وہ کشمیری بات کریں گے تو لوگ ان کی بات سنیں گے. جب پاکستان کا پرائم منسٹر وزیر خارجہ بات کرتا ہے وہ 2 فریقوں کی بات ہو جاتی ہے. اصل فریق جب فلسطینی اپنی بات خود کرتے ہیں, ان کی بات جارڈن یا ایجپٹ یا لبنان نہیں کرتا. دنیا کے طالبان اپنے مذاکرات خود کر رہے ہیں, پاکستانی ان کے لیے کر رہا ہے. کشمیریوں کو موقع دیں, کشمیری اپنی بات خود کریں. نمبر 2, اپنے وفد میں وہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو ساتھ لے کے جائیں, ان کو وہاں ان کی ملاقاتیں کرائیں پوری دنیا کے لیڈرز کے ساتھ, وہ وہاں پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ کریں. تیسرا, پارلیمانی کشمیر کمیٹی جو بنی ہوئی ہے یہ بالکل قومی خزانے پہ بوجھ ہے. یہ رشوت کے طور پہ دی جاتی ہے. پہلے نصر اللہ خان صاحب رہے یا حامد ناصر چٹھا رہے, بہت عرصہ فضل الرحمان رہے, آپ جناب وہ کہاں سے آ گئے ہیں وہ جنگ والے. یہ نہیں چاہیے. پارلیمانی کشمیر کمیٹی کو ختم کریں. اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو دیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگ یہ اور وہاں پہ اعلان کریں UN کے سامنے. دیکھیں ریزولوشن آپ کہیں کہ ہم اقوام متحدہ کی ان ریزولوشنز کے مطابق ریاست جموں کشمیر سے فوجیں نکالنے کے لیے تیار ہیں. ریاست جموں کشمیر کو اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں دیا جائے, 10 سال کے لیے اقوام متحدہ کی ٹرسٹی شپ میں دے دیا جائے. دونوں ملک اپنی فوج نکال لیتے ہیں, 10 سال کے بعد وہاں پہ ریفرینڈم کرا لیا جائے, لوگوں سے پوچھ لے جو وہ کیا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. رٹی رٹائی تقریریں دنیا سننے کے لیے تیار نہیں. آپ کو تجاویز دینی ہوگی, آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہوگا. اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے اپنی جو ڈائسپورا پوری دنیا میں, ہم دنیا کے حقوق انسانی کی تنظیموں کے ساتھ, ابھی میں اور برکت صاحب ابھی ہم فورن آفس گئے تھے, ہماری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی, پارلیمنٹ سینٹر ہوئی, اگلے ہفتے ہم محل ایمنسٹی کے ساتھ بھی ہم ملیں گے. یہاں جائیں, اپنی باتیں کریں, ان لوگوں کا جھنجھوڑیں, ضمیر جھنجھوڑیں, جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں. اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جب بار بار ہم انٹرنیشنل انٹروین کی بات کرتے ہیں, یہ دنیا کے بڑے چودھری ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے. یہ مسئلہ حل کر کے بھی مسئلے کو چھوڑ دیں گے. اور مجھے خدشہ ہے خاکم بدہن یہ کہ تقسیم کشمیر نہ کر دیں, اور جو کنٹرول لائن ہے اس کو مستقل بارڈر بنا دیں. کشمیر کا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. دونوں ملک لڑتے رہیں گے, اس میں ان کا مفاد ہے. یہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے. اور وہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ کہا تھا, کیونکہ اقبال کا تعلق بھی کشمیر سے تھا, اور اس پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہاں UN کے بارے میں, یہ جو اقوام متحدہ بنی ہے, جو دنیا کے بڑے چودھری, یہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ لیگ آف نیشن تھی. یونائیٹڈ نیشنز جو یہ تو بنی تھی 24 اکتوبر 1947 کو. اس سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کسی عالمی جنگ سے بچنے کے لیے لیگ آف نیشن بنائی, جس کے بعد UN بنی. تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ لیگ آف نیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو علامہ اقبال نے کہا, ان کا فارسی شعر ہے, میں ترجمہ پیش کر, کہتے ہیں یہ جو انجمن بنی ہے, پرانی دنیا میں دنیا کے درد مندوں نے جنگ کو ایک نئی طرح کا آغاز کیا ہے. اور کہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں جانتا, یہ زیادہ یہ ہے کہ یہ جو چند کفن چور ہیں انہوں نے قبروں کو آپس میں تقسیم کیا کہ کن کن قبروں کے تم نے کفن چرانے ہیں. یہ اقوام متحدہ کفن چوروں کا گروہ ہے. اور اقبال بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا کون سا مسئلہ ہوا ہے, فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیں, افغانستان کا مسئلہ دیکھ لیں, کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں, ہمارے روہنگا بھائیین کا مسئلہ دیکھ لیں, کون سا, یہ کفن چور ہے. ہماری ان قبروں کے جو کفن چراتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں تعلیم جو ہے وہ مساوات کی دیتے ہیں. تو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بھی کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر, آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر, کل جسے کہتے تھے اہل نظر ایران صغیر, کہہ رہا ہے دردسی جام کی, مرد حق ہوتا ہے جب مروب سلطان و میر. آہ یہ قوم نجیب چرب و دست و تر دماغ, آہ یہ قوم نجیب چرب و دست و تر دماغ, ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیرگیر. کشمیر کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکے گا جب تک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم خود کوشش نہیں کریں گے. اور یہ بھیک نہیں آزادی ہے, یہ بھیک نہیں آزادی ہے, ملتی ہے بلا مانگے سے کبھی, یہ نہیں مل سکتی. اس کے لیے میسج یہی ہے کہ
مغرب کے سیاستدانوں سے امید نہ رکھ آزادی، مغرب کے سیاستدانوں سے امید نہ رکھ آزادی سی، پاک سے کشمیر چھڑا یا آرزوئے کشمیر۔